سکتا تھا. حیدرآباد کا ایک بڑا نام ہے اور بڑا مناظر ہے. کئی کتابیں نعرہ صلوات اللہم صلی علی. حاضرین کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ احتجاجی اجلاس غاصب و ظالم حکومت کے خلاف اور یہود کا قافیہ سعود کے خلاف. جنت البقیع جسے سرکار دو عالم نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا، اور اس جنت البقیع میں صحابہ ہیں، اہل بیت طاہرین، ائمہ طاہرین، لیکن ایک مدت کے بعد حاکم شام نے اپنی سعی مذموم سے جنت البقیع میں توسیع کی اور ٹاٹ کو مخمل میں جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور جن کا تعلق نہ جنت سے ہے نہ بقیع سے ہے، آج انہیں بھی شمار کر لیا. ایک تاریخی المیہ. بہرحال جنت البقیع کے اوپر بولنے کے لیے بہت کافی وقت چاہیے، لیکن وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں اتنا کہوں گا کہ یہودیوں نے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سعودیوں سے کام لیا، اور اس کے لیے ایک حدیث جو صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں موجود ہے، اس کے سہارے سے نشانہ بنایا گیا جنت البقیع. کتاب الجنائز باب تسویۃ القبر میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ بھی امیر المومنین سے ہے کہ لا تدعوا تمثالا ولا مشرفا الا سویتہ، کہ جہاں کوئی تصویر قبر پہ نظر آئے یا قبر کوہان کی شکل میں نظر آئے، اسے برابر کر دو. لیکن اس برابر کو لوگوں نے سمجھا مٹا دو، اور غلط معنی کر کے جنت البقیع کی قبروں کو مسمار کر کے یہودیوں کو خوش کیا گیا. جو کام یہودیوں کو کرنا چاہیے وہ کام سعودیوں نے کیا، اور یہودیوں کی نیابت میں کیا. اور ان کی صحیح مضمون کی وجہ سے کلیجہ ٹھنڈا ہوا یہودیوں کا، اور عالم اسلام کی جو شان تھی اس شان کو متاثر کیا گیا. اور دوسری بات یہ عرض کروں، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے زیادہ طول نہیں دے سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اور مقررین کا پریشر موجود ہے. ایک حدیث کو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے 4 راوی ہیں اور جس کے علم رجال کی روشنی میں رد کر دی گئی. وکی کو، سفیان ثوری کو، حبیب ابن ثابت کو، وائل کو، یہ 4 راویوں کو تہذیب و تہذیب میں ابن حجر عسقلانی نے ان کو جھوٹا قرار دیا، سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا. وہ ساری کتابیں موجود ہیں. اگر سعودی عرب کے علماء مناظرے کے لیے اسی حدیث میں بیٹھیں تو الحمدللہ کوئی آگے بڑھے نہ بڑھے، طالب علم چھوٹا سا ملت جعفریہ کا محبت محمد و آل محمد علیہ السلام میں جواب دینے کے لیے تیار ہے، بیٹھنے کے لیے تیار ہے. مگر اس میں تمام عالم اسلام کو دعوت دے کر کے گفتگو کرنے کے بجائے حدیث میں تحریف کر کے، تحریف لفظی و معنوی کر کے یہودیوں کو خوش کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی. صحابہ کے مزارات کو بھی توڑا گیا، اہل بیت کے مزارات کو بھی توڑا گیا، مسجد منارتین کو بھی توڑا گیا، مسجد مائدہ کو بھی توڑا گیا. ان لوگوں نے صحابہ کا مزار توڑ کے بتایا ہمارا صحابہ سے تعلق نہیں ہے، اہل بیت کا مزار توڑ کے بتایا ہمارا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے گھر مسجد کو توڑ کے بتایا ہمارا اللہ کے گھر سے بھی تعلق نہیں ہے. تو جس کا تعلق نہ صحابہ سے ہو، نہ اہل بیت سے ہو، نہ اللہ کے گھر سے ہو، وہ مسلمان کب کہلایا جائے؟
ان کو مسلمان ہی نہیں کہا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے گھر سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے تعلق ہے، نہ اہل بیت سے تعلق ہے۔ ان کے 2 حرم ہیں اور یہ اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا پہلا حرم اسرائیل ہے اور دوسرا حرم امریکہ ہے۔ یہ اس طریقے سے خادم حرمین ہے کہ ان سعودیوں کو یوں خادم حرمین کہا جائے کہ ان کے حرم کا نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل کے دستخط کے بغیر اور امریکہ کی ہاں کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس بقی آرگنائزیشن اور اس کے علاوہ جتنی کوششیں جاری و ساری ہیں اس کام کے لیے، ہمیں اپنی زندگی میں جنت البقی کی تعمیر نو فرما کے دکھا دے اور حوصلہ رکھنے والے کے حوصلوں کو مزید آگے بڑھا دے۔ تصرف کرتے ہوئے 2 شعر عرض کرو کہ نہ گھبراؤ علی والو خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ علی والو خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ نجدی کیا سمجھتے ہیں، وہابی کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔